أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر غور کریں گے۔ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر مقیم مقام تنعیم پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب خبیب بن عدی کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے، جن کو کفار نے غداری سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی اور پرجوش شباب کے بل پر مجمع کو دھکیلتے ہوئے اور اس میں سے اپنے لیے رستہ بناتے ہوئے ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤسائے قریش کے پہلو با پہلو جا کھڑا ہوا، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اس سے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں پابائے زنجیر لایا گیا تھا، جس کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کی میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں۔ وہ غزوہ بدر میں مارے جانے والے اپنے عزیز و اقارب کا بدلہ چکانا چاہتے تھے۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جو اس کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان سے جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ خبیب کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور و غل کے درمیان سے ابھرتی ہوئی خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ باوقار اور پرسکون آواز سنی جو اس کے پردہ سماعت سے ٹکرائی تھی: اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قبیلہ رخ ہو کر 2 رکعتیں پڑھی، اور کیا ہی وہ 2 رکعتیں تھی، با مکمل رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے زعمائے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: واللہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز کو لمبا کر رہا ہوں، تو میں اس نماز کو تھوڑا سا اور لمبا کر کے اور اطمینان سے ادا کرتا۔ پھر سعید نے بچشم اپنی آنکھوں سے قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کر رہے ہیں، ان کے اعضائے جسم کو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: واللہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن و اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اور یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا: مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے تختہ دار ہی سے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، فرمایا: اللہم احصیہم عددا واقتلہم بددا ولا تبکی منہم احدا۔ فرمایا: اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر، اور ان میں سے کسی کو مت چھوڑنا۔ پھر انہوں نے آخری سانس لیا اور روح پاک اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے ان گنت زخم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات و حادثات کے ہجوم میں خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قتل کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف نوجوان سعید بن عامر چہمی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس دل خراش منظر کو اپنے لوہے ذہن سے ایک لمحہ کے لیے محو نہ کر سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا اور عالم بیداری میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔
یہ منظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تختہ دار کے سامنے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں، اور اس کے پردہ سماعت سے ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز کانوں سے ٹکراتی رہتی جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ پھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو وہ باتیں بتا دی جو پہلے سے اس کے علم میں نہ تھی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا رہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو یہ بھی بتا دیا کہ ایمان راسخ کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے اور اس سے کتنے ماہر العقول افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے سعید کو ایک اور بڑی اہم حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں واقعی برحق رسول اور سچا نبی ہے اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے، اپنے بے تعلقی و نفرت اور ان کے معبودان باطل سے اپنی بے زراری و براءت اور اپنے دخول اسلام کا برملا اور کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جناب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مستقل طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی۔ وہ غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے جوار رحمت میں منتقل ہو گئے تو جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں شمشیر برہنہ بن گئے، اور انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر کے اپنی زندگی کو اس مومن صادق کی زندگی کا نادر اور بے مثال نمونہ بنا کر پیش کیا، جس نے دنیاوی عیش و عشرت کے عوض آخرت کی ابدی اور لافانی زندگی کامیابی و فائز المرامی کا سودا کر لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں جانشین ان کی نصیحتوں کو بڑا غور اور توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان دیتے تھے۔ ایک بار وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رعایا کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں لوگوں کا کوئی خوف نہ کیجیے، اور آپ کے اندر قول و فعل کا تضاد پایا نہ جائے۔ بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو۔ انہوں نے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، جناب عمر، دور و نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، اور ان کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے کی بھی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کی اور ملامت کو خاطر میں نہ لائیے۔ جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، یہ آپ جیسے شخص کی بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں۔ جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اس گفتگو کے بعد خلیفہ رضی اللہ عنہ نے جناب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، جناب سعید، میں تم کو حمص کا گورنر بنا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے،
جناب سعید رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا۔ ان کا یہ جواب سن کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر خفلی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں میرے سر ڈال کر خود اس سے کنارہ کش ہو جانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے تنخواہ نہ مقرر کر دوں؟ امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضروریات سے فاضل ہے۔ جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں باریاب ہوا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے اپنے یہاں فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دو تاکہ میں ان کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی بندوبست کر دوں۔ تعمیل حکم میں انہوں نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست پیش کی، اس میں تھا فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں اور سعید ابن عامر۔ سعید ابن عامر؟ کون سعید ابن عامر؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے گورنر ارکان و وفد نے جواب دیا، تمہارا گورنر؟ کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید حیرت سے پوچھا، جی ہاں امیر المومنین، اللہ کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ وفد نے مزید وضاحت کی۔ یہ سن کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اسے ارکان و وفد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المومنین یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی، ان کے پاس آئی اور بولی، سعید کیا بات ہے؟ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی؟ اہلیہ نے سوال کیا۔ نہیں، اس سے بھی بڑی آفتاب آ پڑی ہے۔ جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس سے بڑی آفتاب کیا ہو سکتی ہے؟ بیوی نے پھر پوچھا، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے۔ جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشویشناک لہجے میں جواب دیا، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا، کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا اور انہوں نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں؟ بیوی نے جواب دیا۔ پھر جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دیناروں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا۔ اس بات کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے، اس زمانے میں حمص کو کویفہ بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہاں کے باشندے بھی اہل کوفہ کی طرح اپنے اعمال اور حکام کی بکثرت شکایتیں کرنے میں مشہور تھے۔ تو جب اہل حمص خلیفہ سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے اس نئے امیر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے امیر المومنین کے سامنے جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شکایتیں پیش کی، جن میں سے ہر ایک شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہ پہنچائے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت زیادہ خوش گمان تھا۔ جب شکایت کرنے والے اور ان کے امیر سعید بن عامر میرے پاس یکجا ہو گئے تو میں نے دریافت کیا کہ تم کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ جب تک خوب دن نہیں چڑھ آتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ معترضین نے پہلا سوال کیا۔ میں نے سعید سے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں، اس لیے ذرا سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے آٹا گوندھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضرورت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے اہل حمص سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت کسی کا جواب نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا سعید اس شکایت کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ میں نے معترضین سے کہا اب تم اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کا جواب کیسے دیتے ہو؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی بھی کپڑا نہیں۔ میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں انہیں پہن کر باہر آتا ہوں۔ میں نے معترضین سے کہا کہ اب تم اپنی آخری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ ان کو رہ کر غشی کے دوڑے پڑتے ہیں اور اپنے گرد و پیش سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں خبیب بن عدی کے قتل کے وقت موقع پر موجود تھا اور اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹتے جاتے اور ساتھ یہ کہتے جاتے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو وہ جواب دیتے کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں میں ایک پانس بھی لگ جائے۔ اللہ کی قسم جب وہ مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے وہ ساتھ ہی یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کریں گے اور اسی وقت میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہیں پہنچنے دیا۔ اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں۔ جب ان کی اہلیہ نے ان دیناروں کو دیکھا تو بولی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا۔ اب آپ اس رقم سے ہمارے لیے ایک غلام اور ایک خادمہ خرید لیجئے۔ یہ سن کر جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ اس سے بہتر چیز کیا؟ اہلیہ نے پوچھا یہ رقم ہم اس کے پاس جمع کر دیں جو اسے ہم کو اس وقت واپس کر دے جب ہم اس کے زیادہ ضرورت مند ہوں۔ جناب سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بات سمجھائی اس کی کیا صورت ہوگی؟ اہلیہ نے وضاحت چاہی۔ جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم یہ رقم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے دیں۔ اہلیہ نے کہا ہاں یہ بہتر ہے، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ پھر جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان تمام دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں رکھ کر اپنے گھر کے ایک آدمی سے کہا کہ انہیں فلاں قبیلے کی بیواؤں، فلاں قبیلے کی یتیموں، فلاں قبیلے کے مسکینوں اور فلاں قبیلے کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ جناب سعید بن عامر جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو، آمین۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے رہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ جو کہ دل فریب تھا۔ انشاءاللہ اگلے واقعہ کے ساتھ حاضر ہوں گے، آپ کی خدمت میں اجازت چاہتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔